دیکھنے زینب کو آتے تھے سبھی کہتے ہوئے، سایہ بھی دیکھا نہ تھا عباس کے ہوتے ہوئے۔ جب بھی کسی گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے، جب بھی کسی گھر میں کوئی مرتا ہے نا، تو ہم لوگ اس کے گھر پرسہ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا جس کے گھر میت ہو جائے، جس کے گھر موت ہو جائے، وہ ہمارے یہاں پرسہ لینے کے لیے آتا ہے۔ مگر ہائے رے ہماری شہزادی یہ کون ہے جس کے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے اٹھ جائیں پھر بھی وہ شہزادی پرسہ لینے کے لیے آتی ہے؟ وہ شہزادی یہاں یقیناً آئی ہوگی، کیا پتہ کس کے پہلو میں حسین کی وہ یتیم بچی بھی بیٹھی ہو۔ جب وہ بچی ہمیں روتا ہوا دیکھتی ہے، ہمیں ماتم کرتا ہوا دیکھتی ہے، تو اپنے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھاتی کہتی ہے، معبود معبود میرے بابا پہ آنسو بہانے والوں کو زندہ و سلامت رکھنا۔ عزادارو وہ بچی یہاں یقیناً آئی ہے، دل کھول کر اس کو سایہ بھی دیکھا نہ تھا عباس کے ہوتے ہوئے، کوئی بھی آتا نہ تھا شہزادی کو اپنا نظر۔ کون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر، 72 گھنٹوں میں 40 قدموں کا سفر۔ خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر، خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر۔ بہرحال عزادارو کسی طرح اہل حرم 3 دن کا سفر کرتے ہوئے دربار کے پاس آئے تھے۔ ایک بار ایک شمر لئی آگے بڑھتا ہے اور اہل حرم کو پھر سے روک دیا جاتا ہے۔ ایک بار ہمارا بیمار امام تڑپ کر پوچھتا ہے، اے شمر اب ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ اے شمر اب ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ عزادارو شمر نے ایک جملہ کہا ہے، تصور کریں گے تو کھول کر اس جملے پہ پرسہ دے دینا۔ کیا کہا ہے شمر نے؟ روکتا تھا یہ لئی کہہ کے یہی بیمار کو، شیشوں سے ٹھہرو سجایا جاتا ہے دربار کو۔ صدروں کبھی آپ نے سوچا ہے دربار کو شیشوں سے کیوں سجایا جا گیا؟ نہیں سوچا نظر۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ دربار کو شیشوں سے اس لیے سجایا گیا تھا کہ علی کی بیٹیاں، رسول کی نوازیاں برہنہ سر خود کو دیکھ سکے۔ تصور کرے ذرا، شیشوں سے ٹہلو سجایا جاتا ہے دربار کو، دیکھ لے خود کو بھی زینب بیلدہ بس ایک نظر۔ خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر، 72 گھنٹوں میں 40 قدموں کا سفر۔ خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر، خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر۔ نیزے سے شبیر کے بس یہ صدا تھی رو رو کر، بیردہ زینب ہے کوئی نہ اٹھا پائے نظر۔
کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے مظلوم امام کا سر نوکے نیزے کی بلندی پر تلاوت قرآن پاک کیوں کر رہا تھا؟ نہیں سوچا نادرانو، میرا دل کہتا ہے کہ حسین کا سر نوکے نیزے کی بلندی پر تلاوت قرآن پاک اس لیے کر رہا ہوگا کہ ہائے سب حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھے، کوئی حسین کی ماں بہنوں کو بلوے میں کھلے عام برہنہ سر نہ دیکھے۔ تصور کرے تھا بیردہ زینب ہے کوئی نہ اٹھا پائے نظر، اس لیے نیزے سے کرتا ہے تلاوت شہ قصر۔ خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر، قدموں کا سفر۔ خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر، خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر۔ جب اہل حرم کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا تو اہل حرم میں حسین کی وہ 4 برس کی کمسن یتیم بچی بھی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ عزادارو، کبھی آپ نے جناب سکینہ کے زخموں کے بارے میں سوچا ہے کہ حسین کی اس یتیم بچی کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ نہیں سوچا نادرانو۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ہمارے مظلوم امام کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ ہمارے مظلوم امام کو زخم نہ ہو اور جہاں سے ہمارے مظلوم امام کو خون نہ رستا ہو۔ ہائے، جب میں نے تاریخ میں حسین کی اس یتیم بچی کو دیکھا تو سکینہ کا بھی کچھ یہی حال پایا۔ ہائے، سکینہ کے بھی جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر سکینہ کو زخم نہ ہو اور جہاں سے سکینہ کو خون نہ رستا ہو۔ تصور کرو، جس بچی کے جسم پر اتنے زخم ہو، ہائے اس بچی نے کوفہ و شام کا سفر کس طرح طے کیا ہوگا۔ ایک بار پھوپھی کے قریب آتی اور آنے کے بعد کہتی ہے، پھوپھی اماں یہ کون سی جگہ ہے؟ پھوپھی اماں یہ کون سی جگہ ہے؟ پھوپھی اماں ہمیں اب اور کتنی دور پیدل جانا ہے؟ عزادارو، سکینہ کہتی ہے، پھوپھی اماں، سکینہ بڑے مسائل سہ چکی، سکینہ بڑی اذیتیں سہ چکی، پھوپھی اماں سکینہ مر جائے گی مگر سکینہ اب اور پیدل نہ جائے گی۔ عزادارو، تصور کریں، پوچھتی ہے یہ سکینہ کون سی ہے یہ جگہ، بیٹھنے دیتے نہیں اماں یہاں کیوں آشتیاں۔ بیٹھنے دیتے نہیں اماں یہاں کیوں آشکیاں، کوئی امّو کو خبر دے دے یہ جا کر گھاٹ پر۔ خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر، گھنٹوں میں 40 قدموں کا سفر۔ خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر، خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر۔ کاش اصغر بھی میرا ہوتا یہاں پر ساتھ میں، چل کے گھٹنوں پار کر دیتا اسے لمحات میں۔ چل
کے گھٹنوں پار کر دیتا اسے لمحات میں 3 دن سے ہم کھڑے ہیں ایک جگہ پر ننگے سر خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر ہے 72 گھنٹوں میں 40 قدموں کا سفر خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر شام کے بازار میں 18 بھائی کی بہن سر برہنا ہے کڑی شانوں میں بندھوائے رسن سر برہنا ہے کڑی شانوں میں بندھوائے رسن آئے ایسے میں کرے کیا زینب خستہ جگر خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر ہے 72 گھنٹوں میں 40 قدموں کا سفر خون روتا ہے حضرات مقطع کے بعد سماعت فرمائیں سفر سن کر بشر خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر آج کے آنکھوں سے ہے جاری پٹتا ہے مہندی جگر کس طرح پائے سکون لکھ کر عظیم یہ سفر حضرت ایام ایسا کہ یہ آخری دن چل رہے ہیں کیا پتا ہم میں سے کون اگلے سال یہ غم منانے پھر سے یہاں آئے گا پھر سے شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے گا شہزادی ہمارے فضلان عقیدت کو قبول فرمائیے گا شہزادی اگر اگلے سال جئیں گے تو پھر سے آپ کے لال کے فرشی عزا بٹھائیں گے پھر سے آپ کے لال کے آنسو بہائیں گے تصور کریں کس طرح پائے سکون لے کر عظیم یہ سفر آئے ہیں جب شام میں خود اس جگہ کو دیکھ کر خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر ہے 72 گھنٹوں میں 40 قدموں کا سفر خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر خون روتا ہے اسیروں کا سفر سن کر بشر ابھی آپ سے روبرو کی دستہ سجادیہ پٹنہ اب میں آواز دے رہا ہوں نازش بہار انجمن حیدری مظفر پور